میں ہوں سمیہ خورشید اور میرے ساتھ اس وقت بلدیاتی اداروں کے وہ ملازمین موجود ہیں جن کو گزشتہ کئی سالوں سے ان کے واجبات ادا نہیں کیے گئے، جس کے بعد وہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ میرے ساتھ خاتون موجود ہیں اور یہ اپنی کیا کہانی سنا رہی ہیں، یہ کہانی ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ میم، آپ کے شوہر کس ادارے میں ملازم تھے، کب ریٹائر ہوئے، ابھی آپ کن مسائل سے دوچار ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے، السلام علیکم، میرے ہسبینڈ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، 2023 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کا ہے لیور ٹرانسپلانٹ، 80% اس کا جگر کام نہیں کر رہا ہے، اور میں کتنی پریشان ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں کہ ان کے واجبات نہیں مل رہے، پینشن نہیں ہوئی، 2 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے کہ کہاں جائیں ہم لوگ، یہ بتائیے آپ لوگ، کون سنے گا؟ 2 سال ہو گئے، 2 سال سے تو کوئی امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک نا، 2 سال سے کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ اب بچے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی حالت غیر ضروری ہوتی جا رہی ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے نا؟ جی جی، یہ بچہ ہے، ابراہیم نام ہے ان کا۔ یہ ابراہیم نامی بچہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس کا اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، اور جس کے ان کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہے پیسوں کی۔ ان کے جو والد ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کی یہ بیوہ ہیں امرین صاحبہ، اور یہ مطالبہ کر رہی ہیں جو حکمران ہیں ان سے کہ ان کے واجبات جو ان کے ہیں وہ ان کو ادا کیے جائیں۔ مزید بھی ورکرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات میں اور کہوں گی کہ اس بچے کی اگر کچھ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نے مجھے ٹائم دیا ہے کہ رمضان کے بعد جو اس کا آپریٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب اس کے واجبات ہی نہیں ہوں گے تو کیا کروں گی میں، بتائیے آپ۔ جی بالکل، خاتون کا مطالبہ ہے کہ ان کے واجبات ادا کیے جائیں تاکہ یہ اپنے بچے کا علاج کرا سکیں۔ ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے، سر آپ کس ادارے سے ہیں اور آپ کے کیا مسئلے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید عابد علی، میرا تعلق میم نیو کراچی ٹاؤن ایجوکیشن بلدیات سے، اور میں ایکچولی کہتے ہیں ریٹائر ہوا جون 2024 میں۔ ہم بالکل سادہ لفظوں میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو میئر صاحب جب سے انہوں نے چارج سنبھالا کہتے یہ لوگوں کے لیے اس قدر کہتے ہیں ہوا بن چکے ہیں، بلکہ یہ ملک الموت بن چکے ہیں، یہ ملک الموت کا یہ درجہ اختیار کر چکے ہیں۔ تو انہیں یہ چاہیے کہ خدارا لوگوں کی آئے بدوائیں نہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ویل ڈریس ہو کے نکلتے ہیں، کیب لگا کے نکلتے ہیں 50,000 کی، آپ ٹی وی پہ اپنے انٹرویوز دیتے ہیں، آپ جیسے آپ سے بڑا خیر خواہ کوئی ہے نہیں کہتے۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ، لیکن آپ کے سیاہ کارنامے اس چیز کو کہتے جو ہے فوکس کر رہے ہیں کہ آپ کہتے جو ہے تمام لوگوں کے آپ معاشی طور پہ آپ قتل عام کر رہے ہیں۔ آپ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر جو آپ نے ترمیم کی ہے وہ آپ واپس لیں۔ آپ اتنے 50-60 سالوں کے اندر اتنی حکومتیں بنی مختلف جو ہے پیٹرن کے اوپر، کبھی کے ایم سی، کبھی زیڈ ایم سی، کبھی ٹی ایم سی، ٹھیک ہے نا؟ تمام فارمیٹ کے اندر گورنمنٹ آئی کہتے، لیکن کبھی کسی نے اتنی جرت نہیں کی کہ وہ پینشن کے معاملات کو اس طریقے سے ریورس مار دے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جو ہے وہ لوگ جو کہ متاثر ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی، ہم ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ سر، کہا جا رہا ہے کہ 20,000 سے زائد جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کے وہ ملازمین نے جو 30-30 40-40 سال اپنی زندگی کے بلدیاتی اداروں میں وقف کر دی۔ جب ایک انسان سرکاری نوکری کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس ایج نہیں بچتی کہ وہ کچھ کر سکے، اور اس کی جو زندگی کے ادر خرچے ہوتے ہیں وہ پھر مشتمل ہو جاتے ہیں واجبات پہ۔ اگر وہ واجبات بھی وقت پہ نہ ملیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا، ایم کیو ایم کراچی کی ایک بڑی جماعتوں میں سے شامل ہے، اس طرح کے مسائل ہو کیسے گئے جبکہ آپ لوگوں نے لیڈ کیے ہیں بلدیاتی ادارے ایک وقت میں؟ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے جس پہ آج پریس کانفرنس کی گئی تھی، اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ 25,000 لگ بھگ جو ملازمین ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں مختلف مقامی حکومتوں کے اداروں سے۔ بھائی ہمارا پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ یہ اسرائیل کے پاسپورٹ ہولڈر نہیں ہیں، یہ اس شہر کے رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ان مقامی اداروں میں سرو کیا، اپنی زندگیاں لگائی ہیں۔ ان کی زندگیاں لگانے پہ 30-40 سال کی جو ہے انہوں نے اپنی سروس دینے کے بعد واٹ دے آر گیٹنگ ان ریٹرن کہ ان کو جو ہے وہ پینشن کی مد میں، جو کہ یہ کوئی امداد نہیں ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا قانونی آئینی رائٹ ہے جو ان کو ملنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تعصبانہ رویہ ہے صوبائی حکومت کی جانب سے، اور اب تو مقامی حکومت پہ جیسے تیسے بھی ووٹ لے کر صحیح ایک میئر کراچی انہی کی جماعت کا موجود ہے۔ تو بھائی یہ مسئلہ کیوں نہیں ریزالو ہو رہا؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کم و بیش اس اسمبلی کی تشکیل کے بعد 3 مواقعوں پہ اسمبلی کے فلور پر مختلف اراکین نے، اور خود میں نے اپنی بجٹ تقریر میں اس مسئلے کو اجاگر کیا
کیا تھا, وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را ان کے جو واجبات ہیں اس کو ادا کیا جائے. مگر یقین جانیے, چاہے وہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب ہو یا صوبے کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہوں, یہ دونوں جو ہیں کلیم اللہ کر رہے ہیں. ان ہزاروں ملازمین کی داد رسی کوئی نہیں کر رہا. ان تمام ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے پہلے بات کی, ہم نے حکومتوں سے بات کی. میں نے خود مرتضیٰ وہاب سے جو ہے اس حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب, بھائی وزیر اعلیٰ کیا وہ کوئی آسٹریلیا کا وزیر اعلیٰ ہے؟ آپ نے اسمبلی میں آواز اٹھائی اس حوالے سے, کوئی بل ول کوئی چیز؟ تین مواقعوں پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین کی جانب سے اور میری خود کی بجٹ کی تقریر میں میں نے کے ایم سی کے ریٹائر ملازمین اور جتنے بھی مقامی حکومتوں کے جو واٹر کارپوریشن ہو گئی یا دیگر ادارے ہو گئے ان کے ملازمین کی پینشنز کی میں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ کوئی امداد نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے. آپ نے ان کی تنخواہوں سے 40 سال ان پیسوں کو کاٹا ہے. آج ان کو پیسے ان کو جو ہے وہ پینشن دینے کی باری آتی ہے تو فضول قسم کے سیاسی رنگ دے کے اس معاملے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہم نے پریس کانفرنس کی, ہم نے ملاقات کر لی, ہم نے اسمبلی میں بات کر لی, آج پریس کانفرنس کی ہے. اگر یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہی ملازمین 20,000 ملازمین متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے ساتھ مل کر جو ہے ہم سی ایم ہاؤس وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے. اچھا سر, میئر کراچی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اوپری بھرتیاں تھیں, اس حوالے سے دیکھیں یہ میں بتا رہا ہوں نا, اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, اس کو پولیٹیکل رنگ دیا جا رہا ہے. بھائی اس پہ کمیشن بنا ہے نا. ہم نے کب کہا کہ اگر کوئی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری جانب سے جو وہ زائد بھرتی کی گئی تھی اور بڑی زیادتی کر دی گئی تھی تو جناب کمیشن بنائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہے یہ علی خورشیدی تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر میئر کراچی کو یہ شک ہے کہ یہ لوگ سرکاری ملازمین نہیں تھے, یہ اوپری سے اوپر بھرتیاں تھیں, تو باتیں نہ کریں بلکہ کمیشن بٹھائیں, صحیح سے تحقیق ہونی چاہیے, ان لوگوں کو ان کے واجبات ملنے چاہیے. ان لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارے واجبات دیے جائیں کیونکہ وہ ہمارے واجبات ہمارا حق ہے, ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے. میاں خورشید کو کیمرہ مین عمران یامین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.